اللہ کی تلاش کرنے والا گھر سے جب نکلتا ہے خدا کی تلاش کے نام پر، جب اس کی وہ تلاش ٹھکانے لگتی ہے تو ہوتا کسی انسان کے پاس ہی۔ یہ ساری ہسٹری آپ کی چاہیے کہ جانا انسان کے پاس، انسان کے نام سے نہیں جاتا، جاتا خدا کی طرف ہی ہے۔ خدا کے طرف خدا نے خود کہا ہے کہ یہ دعا کیا کرو کہ مجھے سیدھی راہ دکھا، اور میری راہ وہ ہے ان لوگوں کی جن پر انعام ہے میرا۔ تو پھر کسی انعام یافتہ کے پاس پہنچتا ہے انسان، اللہ کی راہ تلاش کرتے کرتے انعام یافتگان کی راہ تک جاتا ہے، اور ان لوگوں کی راہ نہیں ہے، یہ راہ الگ ہی ہے، لیکن ہے انہیں کی راہ اتنا ہے، ان کی کہو نا، اور ان کے علاوہ نہیں ہے، راہ الگ ہی ہے۔ یہ بات سمجھ آئی، میں ہمدردی کرتا ہوں۔ اللہ بے نیاز ہے، آج ٹھیک ہے نا، بے نیاز ہے، مالک ہے، حی ہے، قیوم ہے، باعث ہے، وجود ہے، آپ نام اسما جو چاہے کرے، کون سے یکون تو اس کا روٹین ہے، جب کوئی ارادہ کر دے تو کہہ دیا ہو گیا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے ذکر کو بھی انسان سے باہر نہیں رکھا۔ اللہ اپنے بارے بیان کرنا چاہتا ہے تو جب انسان کے پاس بات پہنچ، کیا سمجھا بات؟ نہیں سمجھا؟ ذکر اللہ کا ہے، زبان بندے کی ہے، اور یہ عجب بات ہے۔ دیکھو نا، اب تمہیں تو شرم آئی ہے کہ میں اللہ کی راہ میں جا انسان کے پاس کیوں پہنچوں، اور وہ مالک ہے اپنا ذکر کراتا ہے، پھر انسان کی زبان کراتا ہے، اور تم انسان ہو کے ذرا نداوت محسوس کر رہے کہ میں انسان کے بغیر مجھے انسان کے بغیر تیرا چارہ ہی نہیں ہے، انسان ہی سے تیرا چارہ ہے۔ اللہ کی ذات سمجھنا بڑا آسان ہے، بڑا آسان ہے، اور اس پہ غور کرنا بھی بڑا آسان ہے۔ آپ دیکھتے جاؤ، کانوں کے ذریعے آواز آئے گی، دل کے ذریعے آواز آئے گی، کبھی کبھی خوابوں میں منظر آ جائے گا کہ بار بار کوئی آواز آتی جاتی ہے، یہ نہ کر، یہ نہ کر، یہ نہ کر، اس سے باز آ یہ اللہ کی مدد، خوابوں سے مجھے بات ہوتی ہے، خیال میں بات ہو جاتی ہے، اور کبھی اچانک کوئی ایسا واقعہ جو کسی اور کے ساتھ وہ دوبارہ سے ہو جاتا ہے، ہو سکتا ہے، تو اللہ کی بدلے میں کا احساس ہو سکتا ہے کیا ہے۔ آج کچھ لوگوں کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ میں بات بالکل ٹھیک کر رہا تھا، جو بات کر رہا تھا اس سے ہم بات کر رہے تھے، اچانک ہم دیکھتے کیا ہے اپنی کیفیت بدل کام چلا تھا کہ وہ داڑھی کے لباس میں بدلا اندر سے خراب تھا۔ اب یہ تمہارے پاس ایک کیفیت ہوتی ہے، میری بات نہیں، وہ کیفیت قائم رہے تو پھر اللہ کا ساتھ ہے، جہاں کیفیت کو ٹوٹنے لگ جائے وہاں پر سمجھ لو یہ ہار آدمی کو۔ کچھ لوگ ذکر کرتے ہیں کہتے وہاں میں نے لقمہ کھایا تو ذکر بند ہو گیا، بس سمجھو کہ دوبارہ وہ لقمہ نہیں کھانا۔ میری بات نہیں، وہاں سے پتہ چل جائے کیا ہے، کہتے وہ ایک خاص صبر تھا میرے اوپر قائم، اور وہاں میں نے اس بندے کو دیکھا تو صبر ہی ٹوٹ گیا۔ یہ بندے پہ پیروں کے داستان ہیں، کچھ صبر دیتے ہیں، کبھی وہ ذکر دیتے ہیں، کبھی اور واقعہ کرتے ہیں، کہتے میں اس دن کے بعد یہ ہوا، پھر دوبارہ واقعہ ہوا، پھر پیر نے کہا کہ دوبارہ بات ہوگی۔ بعض اوقات ایک بد نظر سے سارا آپ کی عبادت کا سلسلہ ٹوٹ جاتا ہے، زیرو۔ کہتے صرف نگاہ پڑی تھی، بلکہ آواز کی نیت سے آپ کی عبادت ٹوٹ جاتی ہے کہ آواز سن کر آپ نے خیال بنایا کہ جس کی آواز آئی ہے اس کا کیا خیال ہے، یہ کون لوگ ہیں، آوازوں سے واقع ہو۔ بے شمار لوگ کھانے لیتے، ایک آدمی دوسرے آدمی کے پاس اپنی بیوی چھوڑ گیا امانت کے طور پر، میں باہر جا رہا ہوں، تو میرا بھائی ہے، نیک آدمی چھوڑ رہا فقیر ہے، اسی کا جو بیٹھے رہے دو کسی بیوی اندر رہی پردے میں، وہ کہیں ایک دن سے پانی مانگا تو بیوی نے اس کو پانی کے گلاس اندر پردے سے دے دیا، اس بیچارے نے ہاتھ دیکھا، اب ہاتھ سے دیکھنے سے لگے ایسا اس کو مجھے خیال ہے کہ یہ کس قسم کا انسان ہوگا جس سے یہ ہاتھ، تو وہاں سے فقیری سے لگا تو پیٹ چھپ چاہتا بنے دے غائب ہو گیا، چور مجھے کمرے پانی میں برباد ہو گیا، میں لوگ تو بھول گئی بیوی کی کسی
وہ ابھی طرح سے پھر سے سر کر کہتا حاصل کی بات دوبارہ حاصل کرنی پڑ رہی ہے, کون دے گا؟ جدھر جائے بس کو مار مار کوئی نہیں دیتا. چلتے چلتے مطلب کسی نے بتایا کہ فلاں شہر میں ایک بابا جی رہتے ہیں, بوڑھا آدمی ہے, وہ اول تو بات دیتا نہیں ہے, اگر کبھی تیرا نصیب ہو جائے تو شاید تجھے وہ بات دے دے. اچھا بڑی دیر کے بعد چلتے چلتے ڈرتے ڈرتے گیا, جا کے دیکھا بابا جی کا عجیب سے انسان تھا. وہ اس کے بعد ایک لڑکا خوبصورت سے بیٹھا ہوا, بابا جی اس کو مجھے پیار کرتا جا رہا ہے, اور بیٹا جو ہے لڑکا اس کو مجھے شراب پلا رہے, شراب پیتے جاتے ہیں. چنگا بابا ہے, جانے لگا. اس نے آواز دی بابا نے ادھر آ, کہتا ہے کیا گواچ گیا تیرے, ادھر آ. اس نے ہاتھ لگا کے جوڑ دیا. جب جڑ گیا نا تو پھر شور ڈانس کچھ مار پھر مل گئی منزل پوجا. بابا جی ایک من میں تھا اتنا بڑا آپ نے کام کر دیا, یہ کیا ہے؟ کہتے ہیں اصل میں بات یہ ہے کہ یہ ہے میرا بیٹا, آپ اس سے میں کرتا ہوں یہ پانی پلا رہا ہے مجھے تاکہ مطلب شراب سے ساتھ رہتے ہے پانی. کہتے بابا جی آپ کیوں کام کرتے ہو؟ کہتے میں اس لیے کرتا ہوں کہ کوئی آدمی میرے پاس اپنی بیوی سے چھوڑ جائے. بات نہیں ہے مطلب خالی چھوڑنے سے ہی مجھے گڈبائی پیدا ہوتی ہے کہ اپنی ہستی سے باہر امانتے بھی نہ رکھو. جب تمہارا دل لالچ میں ہو امانتے نہ رکھو, جب لالچ سے نکل جاؤ تو امانتے رکھو. مطلب ہے کہ بڑے واقعات ہیں, اللہ کا تو پتہ چلتا ہے. ان باتوں کو ذرا غور سے دیکھا کرو. اب ایک بات نصیحت کرو, یہ نصیحت کا مصنف یا مورخ ہیں یہ مولا کے قول ہے, مولا علی, بڑے کام کو بڑی دلیل کے بغیر ہاتھ نہ لگا. یہ یاد رکھنا, کسی بڑے کام کو بڑی دلیل کے بغیر ہاتھ نہ لگا. کام شروع کرنے سے پہلے دلیل حاصل, دلیل کا مطلب جسٹیفیکیشن, جس کو آپ فیزیبلٹی کہتے ہیں. یہ جسٹیفیکیشن ہے کہ آپ کے پاس اس کی استعداد جمع ہو. کسی نیک قافلے کی سربراہی سے کرو جب تک تمہارے پاس عمل ہو. کسی بڑے کام کو بڑی دلیل کے بغیر ہاتھ نہیں لگانا. کیا آپ کو یہ کہا جائے کہ آپ مطلب امام بن جاؤ, مثال کے طور پر 20 بجے چلے گا ایک آدمی کے بعد امام بن جا, کہتے سوچ تو میں یہی رہوں. کس کا مطلب بولا کہ تو گمراہ ہے, مجھے تیرے پاس امام بننے کی دلیل نہیں, تو کیا کہ امام آدھی قوم سے امام بننے چاہتی ہے, تو آدھی قوم جو ہے وہ گمراہ ہونا چاہتی ہے. تو یہ ہر آدمی جو ہے جس کے بعد فالوئر ہو جائے یہ بھی دعا کرو, فالوئر بہت نہیں ہو جائے. جس کے بعد ذرا فالوئر زیادہ ہو جائے نا وہ پھر انقلاب کا دائی جاتا ہے, سارے امام امت بننا چاہتا ہے. ہر دوسرا بھی جس کے بعد ایسے وہ گمراہ ہو جاتے ہیں, غرور بہ جاتے ہیں. اس لیے یہ دعا ہونی چاہیے کہ جو کام آپ کے ذمہ ہے اس کی دلیل ضرور ہونی چاہیے, جسٹیفیکیشن ضرور ہونی چاہیے. بغیر جسٹیفیکیشن کے اگر آپ ممبر پہ چڑھ گئے, مسجد پہ چڑھ گئے تو پھر گھیرو گے بہت. اس لیے دلیل ہونی چاہیے ضرور. آپ صبح مسجد کے اندر کہتے ہیں لوگ جماعت کراؤ تو پھر تھوڑا سا پڑھ لو گا, ایک دو سنتے یاد کر لیے, چلو ہمارا فادر الگ کر کوئی جا کر بڑی سنتے یاد کر فرانسی پڑھنے شروع کر. فرانسی کی خوبی ہے اور فادر الگ پورے سے کرنا پڑے گا. پہننا معلوم سے جتنا معلوم پیدا فرقتا بن سب بہلا رکھتے کیونکہ اس کو آدھا نہیں چھوڑ سکتے تم. جب شروع کرو اس کو پورے ہی مطلب جہاں سے کرتے ہو وہاں سے پورا کرتے ہیں, دلیلیں ملتی جائیں گی, آپ آسانی آ جائے گی. تو اللہ کا پتہ کرنا بہت آسان ہے. جہاں تیری دسترس ختم ہو جاتی ہے وہاں سے اللہ کا خبر شروع ہو جاتی ہے. اس لیے دعا کرتے ہیں پتہ اچھے لوگ, یا اللہ مجھے میری دسترس سے بچا. دسترس سے میری مصیبت ہے, میرا کر سکنے کی صلاحیت میری مصیبت ہے. میری کیا مصیبت ہے؟ کر سکنے کی صلاحیت. یہ کام میں کر لوں گا. اس لیے اپنی کارسازی کو نکالو تاکہ کارسازی یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. تم اپنی کارسازی نکالو. تو وہ مجھے حکیم بہت اچھا لگا. حکیم کا ایک جگہ پر یہ اس کے پاس بڑی سی بات تھی, میرا یہ تھا بڑا بہت
نبا دیکھی نا اس نے پڑھنا شروع کیا کہ قالا قال لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم. یہی پڑھتا جا رہا وہیں پر. ہاں ہمارے پاس کوئی علم نہیں ہے مگر جو علم تم نے دیا تو جاننے والا حکیم ہے, ہم نہیں جانتے. یعنی کہ نظر دیکھنے سے رجوع کیا کیا کہ اللہ تو جاننے والا ہے, تو حکمتوں والا ہے, ہمیں تو نہیں پتا, جتنا تو یہ دے گا ہمیں تو اتنا پتا ہے. تو پھر وہ اسے پوچھا یہ کیوں پڑتا ہے, کہتے میں اس سے جانا بیماری اور مریض دونوں میرے سامنے. کون کرتا ہے, کہتے یہ قالوا لا علم لنا, ہمارے کوئی علم نہیں الا ما علمتنا, سوائے کہ وہ جو تم نے کہا کیا اور تو جاننے والا ہے. میں کہا انت العلیم الحکیم, تو جاننے والا علیم اور حکیم ہے. اگر وہ حکیم ہے تو وہی بتا. مطلب یہ ہے کہ یہ تو ہر جاننے والا ان باتوں کو کرتا ہے کہ اللہ کی رینج میں داخل ہو جاتا ہے. چھوٹے چھوٹے دروازے بنائے ہوئے, چور دروازے لوگوں بنائے ہوئے اللہ سے ملنے والے, کہ جیب میں رکھ لیے پیسے, ریور میں کاٹ دی تو تین, اگلی جگہ اللہ مل گئی. آپس میں یہ پیسے سے بھی اللہ کو مل گیا, عبادت سے بھی مل گیا, اور اس نے بڑی ظلم کی ہے بہتر بڑی جاتے کی میں نے کہا سے مل گیا. حق والے کا حق اس کے مانگے بغیر جا کے دے آیا, مل گیا. تو اللہ کے ملنے کا بہت طریقے ہیں, بہت طریقے, بلکہ قدم قدم پر اسی کے طریقے ہیں. صرف یہ ہے کہ ہیرا پھیری نکال دو, دانائی نکال دو, عقل نکال دو, کیونکہ عقل تمہاری تمہیں گمراہ کر دیتی. عقل سے اللہ نہیں ملتی, اور عقل کا دخل چھوڑ دو تو اللہ ہی اللہ تعالیٰ پریشانی ہوگی. یہ بے وقوف ماں باپ کا عزت کرو دانائی کے باوجود, بڑی مشکل بات ہے کہ ماں باپ اتنے بے وقوف ہیں اور میں اللہ دانا ہوں, پھر تو ان کی عزت کا ہے, ان کا ادب کا ہے. اگر تم اچھے بیٹے ہو تو اچھے بیٹا پیدا کرنے والے کا ادب کا ہے, اگر تم برے بیٹے ہو اچھے ماں باپ کی قدر, دونوں سنتے ہوئے عزت نہیں ہے کرو, تو یہ تمہارا خیال ہو جائے گی. بڑی بات ہے ادب کرنا. تو یہ اللہ کے راستے ہیں. اللہ نے اپنے راستے بتا دیے کہ میرا راستہ میرے بابو سے کا راستہ ہے, میرا راستہ اولیاء امت کا راستہ ہے, میرا راستہ تمہارے ماں باپ کے ساتھ محبت کا راستہ ہے, میرا راستہ خیرات کا راستہ ہے, آدھار گزر کا راستہ ہے. سارے راستے میں نے بتا دیے کہ تم اپنے آپ کو اچھا جنٹل نوبل گڈ سول بنا دو, دنیا کے لیے شفقت اور رحمت کا ذریعہ بن جاؤ. اللہ کا راستہ یہی ہے. اللہ نے کہا کہ دعا منگوائی, اللہ نے پہلے دن تمہیں سکھائی ہے کہ یا رب العالمین اہدنا الصراط المستقیم, اللہ ہمیں اپنی راہ دکھا, صراط مستقیم دکھا. اللہ نے کہا تمہیں سمجھ آئے گی کہ نہیں آئے گی, سن لو صراط مستقیم کیا ہے, اور صراط مستقیم ہوتی کیا ہے, صراط الذین انعمت علیہم, ان لوگوں کا راستہ جن پر اللہ کا انعام ہے. تو انعام یافتگان کا راستہ ہی اللہ کا راستہ ہے. اگر کوئی انعام یافتہ ہو جائے یا تم ہو جاؤ تو یہ اللہ کا راستہ ہے, قرب ہے اللہ کے ساتھ. اللہ کے ساتھ پہچان بڑی آسان ہو جاتی ہے کہ اللہ کے کسی انعام یافتہ سے مل لو. اللہ کے راستے میں ضروری بات ہے. پہلے میری اپنی بات نہیں کر رہے, ہم یہ بات ہے ایسا کیا کرو, جہاں کوئی گنبد خانقاہ اچھی نظر آ جائے حضرت سے گئے سلام دو, لو عقیدت کی باتیں کرو, سلام دو, فاتحہ جیسے کہتے ہیں دل سے. یہ اللہ کی راہ. اللہ تعالیٰ نے اپنے جلوے جات دنیا میں قائم کر رکھے ہیں. ایک تو کائنات کی تخلیق, کائنات کے مناظر قوی اور بیوٹیفل دونوں قسم کے, لطیف بھی اور قوی بھی, بڑے ابدناک بھی اور لطیف بھی. گلاب کی پتی سے لے کر بڑے بڑے ہمالیہ پہاڑ تک, یہ دونوں جلوے کیا. اب ان باتوں کو غور سے دیکھتے جاؤ کہ کیا کیا اس کے پاس ہے, کیا کیا واقعات ہے. ذرے سے لے کے آفتاب تک سارا کچھ دیکھتے جاؤ. یہ دیکھو, انسانوں کو دیکھو, بستیاں دیکھو. اللہ تعالیٰ نے کہا سیرو فی الارض, دنیا میں سیر کرو, راستہ دنیا کو, خالی اپنے کسی مقصد کے لیے ڈگری لینے کے نا, سیرو فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین, جھوٹوں کی کیا عاقبت ہے یہ دیکھو. کتنے کتنے لوگ آئے جھوٹے جھوٹے بستیاں بسا کے غائب ہو گئے, پتہ نہیں چلے غائب کدھر. کہتے یہاں بادشاہ سلامت ہے, وہ بادشاہ سلامت ذلے سبحانی پانی پانی کے پانی نام نشان. تو یہ مطلب ایک بات میں غور کرو, اگر یہ بات سمجھ آئے گی سمجھ آ جائے. تم کیلے میں جاتے ہو, شاہی کیلے میں دیکھتے ہو, بادشاہ سلامت ہے, وہ مجھے نہ پتہ چلا کتنے لوگ جہاں پر مر گئے, کتنے لوگ دفن ہو گئے, کون لوگ تھے جہاں زندگی بات کرتے تھے, کون لوگ ہیں جو چلے گئے غائب ہو گئے, نام نشان کو نہیں. پھر نشان کس کا ہے؟ نشان اسی کا ہے جو اللہ کا.
یہ بات لیکن کم نہیں کھانے تو اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرو. سوال کا جواب کیا ہوا کہ اگر رات کو جاگ نہیں آتی اتنے کام کرتے ہیں 2-4 دن, یہ کام کرنے کے بعد جاگ ہے کہ اگر آپ کی آنکھ کھل گئی تو پھر آنکھ بند نہیں ہوگی, اور اگر بند ہوگی تو کھلے گی. اور یہ کہ دنیا میں ذرا دیکھو, آنکھیں کھول کے دیکھو, خود بخود جاگ ہو جائے گی. کہیں محبت ہوگی تو کہتے نیند نہیں آتی, اور نہ لگی آنکھ جب سے آنکھ لگی. ایک اور مجھے شیر کھا تو سیکھا تھا کہ کیا نام اس کا, کیا نام ہے کہ چھوڑ کر بیدار مجھ کو آپ سو جاتی ہے نیند. نیند آپ سو جاتی ہے, آپ جب سے مطلب کیا ہے اس کے ساتھ الگ بلایا, نیند سو گئی اور ہم مطلب بیدار رہ گئے. نیند نہیں آتی, نیند نہیں جاگی, نیند کو بھی نیند آتی جاتی ہے. شیر سے کہا ہے میں نے بتایا, نیند کو بھی نیند آ جاتی ہے ہجرے جاڑ میں. کیا ہے ایسا فرق ہوتا ہے سال کا. مجھے اصلاح کیا ہے پہلے آتے جانی ہے تو اچھا یاد کیا, اچھی بات ہوگی نا. تو مدعا یہ ہے کہ اس کو پہچاننا چاہیے واقعات, غور کیا کرو. اللہ تعالیٰ کا